ایک مرتبہ علامہ شیخ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنے مریدین کو ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں۔ کہا کہ ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، غوث اعظم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اے لوگو اللہ کی مان کر کے چلو۔ کہا ہم یہ بات ساری سن ہی رہے تھے، اچانک غوث اعظم نے چپلیں پہنی ہیں جنہیں کھڑاؤں کہتے ہیں۔ کہا غوث اعظم نے چپل پہنی، آپ نے دونوں پیروں میں چپل ڈالی، اچانک آپ کے اوپر جلال آ گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ کے مریدین کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا ہے، آپ نے کھڑاؤ پہنی ہے اور آپ نے زوردار آواز میں کہا تھا دور ہٹ جاؤ۔ جب آپ نے اتنی آواز دی، کہا کہ ہم میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں تھی، بس ہم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، پھر غوث اعظم اتنے جلال میں کیسے آ گئے؟ ابھی تک تو آپ جمال میں تھے، مریدین کو واضح نصیحت فرما رہے ہیں، مگر اب اتنا جلال کیوں ہے؟ اور غوث اعظم نے اپنی چپل لی اور ایک دور جگہ پر پھینک دی۔ حضرت عبدالخالق فرماتے ہم خاموش رہے، پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح نصیحت فرما رہے ہیں، آپ نے پھر کھڑاؤ لی اور دور جگہ پر پھینک دی اور آپ غرضدار آواز میں بولے دور ہٹ جا۔ کہا یہ سارا ماجرا اپنے اپنی نگاہوں سے دیکھا، مگر کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ غوث اعظم سے پوچھ لیتا کہ یہ سارا ماجرا کس لیے ہوا تھا، یہ ساری باتیں کس لیے ہوئی ہیں۔ کہتے ہم لوگ خاموشی سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ پھر 3 دن کے بعد ایک قافلہ بغداد میں آیا جو کہ دوسرے راستے سے آ رہا تھا۔ جب بغداد والے یہاں پہنچے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، غوث اعظم کو نذرانہ پیش کرنے لگے اور کہا کہ جب ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے قید کر لیا تھا، ڈاکوؤں نے ہمیں بندی بنانے کی کوشش کی۔ کہا تب ہم نے اپنے شیخ کو یاد کیا، تب ہم نے غوث اعظم کو یاد کیا، تب ہم نے عبدالقادر کو یاد کیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے یاد کیا، اب اچانک آسمان سے کھڑاؤں آ رہی ہیں اور جو بادشاہ جو ان کا سردار تھا، جو کہ ڈاکوؤں کا رہبر تھا، انہیں بتانے والا تھا، کہا کہ اس کی گردن پہ آ کر کے لگی وہ ڈھیر ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا بادشاہ تھا ان کا ڈاکوؤں کا، کہا ان پہ بھی کھڑاؤں چپل آ کر کے لگی، وہ بھی مر گیا۔ کہا یہ سارا ماجرا ہم دیکھ رہے تھے۔ پھر جو ڈاکو تھے انہوں نے کہا تم نے اپنے پیر و مرشد کو بلایا ہے، انہی نے تمہاری مدد کی ہے، اب جاؤ ہم تمہارا کچھ نہیں کریں گے، ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مریدین جب بغداد پہنچے تو یہ آپ کو نذرانہ پیش کرنے لگے، آپ کی بارگاہ میں سونا پیش کرنے لگے اور وہ کھڑاؤں بھی پیش کی تھی۔ کہا یہ کہ ان ڈاکوؤں نے ہمیں یہ کھڑاؤ دی تھی کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں دے دینا جا کر کے، اس لیے کہ ہمارے دونوں بادشاہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ مر گئے ہیں، وہ غرق ہو گئے، وہ فنا ہو گئے، اس لیے کہ غوث اعظم نے جو بغداد سے چپل کا بار کیا تھا ظالم پر، اس کا اثر ایسا تھا کہ وہ مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبدالخالق سمجھ گئے کہ غوث اعظم کو جلال کیوں آیا تھا، تقریر کے درمیان آپ نے اتنا جلال کیوں کیا تھا، یہ سارا میٹر آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو یہ غوث اعظم ہیں کہ جنہیں پکارا جائے تو مدد کرتے ہیں، یہ غوث اعظم ہیں جو بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے مقام و مرتبہ ہی بڑھا دیا ہے۔ ڈاکوؤں سے حفاظت مریدین کی کرتے ہیں، اور آج بھی اگر ان کا مرید غوث اعظم کو یاد کرے